کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں طاقتور کون ہے؟ کیا آپ ایک ایسی غلطی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جب بندہ جذبات میں آگے کر تو لیتا ہے لیکن اکثر اوقات اس کا پچھتاوا بے شمار ہوتا ہے؟ وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ غلطی ایسی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق غصہ ایک طرح کی نادانی ہے، کیوں کہ یہ بعد میں پشیمانی کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ ہم اکثر انسان یہ کہتا سنا پایا، کاش میں اس وقت غصہ نہ کرتا تو مجھے یہ نقصان نہ ہوتا۔ غصہ انسان کو ایسے الفاظ اور فیصلوں پر مجبور کر سکتا ہے جن پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرنا چاہیے اور غصے میں کوئی بات نہیں کرنی، غصے میں خاموش ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا غصہ ایسے شخص پر نکالتا ہے جو اس کے مقابلے میں کمزور ہو، جیسے والدین بچوں پر، کسی کا موڈ خراب ہے، ملازم سامنے آ گیا، ملازم پر غصہ نکال دیا۔ طاقتور شخص ہمیشہ کمزور پر غصہ نکالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ غصہ اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا بلکہ اکثر اپنے سے کمزور پر آتا ہے۔ اس کی وجوہات میں، غصے کی وجوہات میں ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو غصے کی عادت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر سمجھ رہا ہوتا ہے تو ہر کمزور کو دیکھ کے پھر اس کو غصہ آ جائے گا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے بندہ جب اس کے سامنے کوئی طاقتور ہوتا ہے، لیکن اگر کمزور آ گیا یا کوئی اور ہو گیا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا بلکہ اپنا غصہ نکال دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف کمزوروں پر غصہ کرے اور طاقتوروں کے سامنے نرم رہے تو یہ کردار کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور یہ ایک تکبر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنے خیالات پر قابو رکھنا۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اصل طاقت دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اصل طاقت اپنے آپ پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اسلام ہمیں غصے کو دبانے اور معاف کرنے اور صبر اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، خرچ کی تعلیم دینے کے بعد کہ سختی اور نرمی ہر موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر فرمایا غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ایسے نیکوکار لوگ جو غصہ پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو لوگوں سے درگزر کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کی اہمیت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے بار بار نصیحت کا کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی فرمایا اس کو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ تو آپ غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ غصہ آئے تو اعوذ باللہ، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اپنی زبان کو لگام دیں، خاموش ہو جائیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پئیں۔ کیوں؟ کہ یہی حقیقی طاقت ہے جو بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ کی رضا کا راستہ بھی یہی ہے۔